ریاست مدینہ میں اگر، اب دل سے سننا ہے آپ نے، کانوں سے نہیں، ریاست مدینہ میں میرے نبی کے پاس کوئی صحابی آتا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری بیٹی 5 ماہ سے نہیں مل رہی، میرے رسول کا رد عمل کیا ہوتا؟ اللہ اکبر. کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن پہ سوائے سر جھکانے کے کچھ نہیں ہوتا. شرمندگی. بیٹا آپ کی وراثت ہے اور بیٹی آپ کی غیرت ہے. واہ. میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا فرمان ہے کہ جب تک کسی کے ہاں بیٹی نہیں آتی اسے غیرت کا احساس نہیں ہوتا. یعنی بیٹی رحمت بھی ہے اور آپ کے لیے ایک وقت بھی غیرت بھی ہے. اور میرے نبی کی تو خود نسل اپنی پاکیزہ بیٹی سے چلی ہے. رک جائیے گا یہاں پہ. عائشہ ذرا مائک بیٹا اپنے پاس کرنا. آپ کا نام عائشہ ہے اور آپ کے شوہر کا نام ہے خلیل. ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام مریم کمل ہے. اس کو کیا ہوا 5 ماہ پہلے؟ کیا ہوا؟ دکان تے پینانار گولیاں لین گئی ہے. دوائی لین گئی دکان؟ ہاں جی دوائی لین گئی سی تے او تو واپس نہیں آئی. 5 مہینے ہو گئے جی. 5. دکان گھر تو کنی دور سی؟ 100 فٹ تے فاصلہ ہے. اچھا. تے دکان تو واپس نہیں آئی. اسی ادھر تلاش شروع کر دیتی ہے. بچی سانو نہیں ملی. ٹھیک ہے. سانو یہ بھی پتہ چلیا بھی دیکھی گئی ہے 2 عورتاں ایک مرد آ. ہاں. کار آ پھر ایک موٹر. بچن تو کرن دے جو مرضی کرن دے. موٹر سائیکل آ. 2 مرد دکان تے آئے دوائی دا پوچھنا تو بھی نہیں انہاں کو ہو سکیا. وہ پنڈ دے بندے سن؟ نہیں وہ پنڈ دے بندے نہیں سن. وہ بھی پنڈ دے بندے نہیں. اچھا. تے اوتھے انہاں نوں کال آئی وہ چلے گئے. تے 5.5 مہینے ہو گئے جی بچی نہیں ملی. نہیں ملی. تسی لاہور پریس کلب کیوں آئے؟ اے دسن لی لوکاں کہ نہیں مل رہی بچی، کوئی مدد نہیں کر رہا؟ نہیں مدد نہیں کر رہے. تے 5 دن تو ایتھے ہی ہو. ہاں جی. آپ ان کے وکیل صاحب ہیں، آپ کا نام ہے رانا عامر. جی. رانا صاحب مقدمہ تھوڑا سا سمجھائیے گا ذرا. یہ سر اس میں اس طرح ہوا کہ یہ میرے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، میرے گاؤں کو رہنے والے ہیں. یہ انتہائی غریب علاقہ لوگ ہے ہیں. 51 فتح. 51 فتح ہے جی. تحصیل چشتیاں ہے. جو متعلقہ تھانہ ہے وہ ہے تھانہ بخشن خان. ٹھیک. 5/6/2020 کو تقریباً 3 بجے دن ان کی بچی جو ہے وہ گھر سے باہر گئی ہے. قریب ہی دکان ہے اس کے اوپر، واپس نہیں آئی. گاؤں کے اندر پتہ چل گیا، سارے گاؤں نے تلاش کیا، نہیں بچی ملی. کتنا بڑا ہے گاؤں؟ ہے تقریباً جو ہے نا جی 700-800 ہے گاؤں کی. 700-800 گھر ہے یا 700-800 لوگ ہیں؟ آبادی ہے جی ٹوٹل. ٹھیک. اس میں پورے گاؤں نے تلاش کیا، بچی نہیں ملی. پولیس کو اطلاع دی گئی اسی شام. جو مین اس میں پوائنٹ ہے نا جی، پولیس نے پہلے دن سے ہی اس مقدمہ کو جس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا نا جی، ٹریٹ نہیں کیا. ایف آئی آر کٹ گئی. ایف آئی آر تو کٹ گئی. کتنے دن؟ ایف آئی آر کتنے دن بعد؟ سیم نائٹ کو ہی. سیم نائٹ کٹ. کیونکہ سنگین وقوع تھا. اس میں جو ہے یہ پہلے دن سے جو پولیس کی نیگلیجنس ہے، یہ ایف آئی آر جو درج کی ہے نا جی پولیس نے، وہ درج کی ہے سمپل. کیونکہ اگر سنگین ایف آئی آر جو اس کی بنتی تھی، انہوں نے لگائی ہے 363 پی پی سی. اچھا. اصل میں یہ جو اس کے اوپر دفعہ لگنی تھی سیکشن پی پی سی کا، وہ لگنا تھا 364 اے. ٹھیک. وہ نہیں لگائی. اعتراض یہ ہے کہ ایف آئی آر میں اتنی سنجیدگی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نشاندہی کی گئی کہ اس دن ان کی گلی کے اندر ایک کار آئی ہے. اس کار کے اندر 2 خواتین اور 1 مرد ہیں. یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ یہ گاؤں والوں نے دیکھا ہے. اس گاؤں والوں نے دیکھا. ہمارے ساتھ قدوس بیگ صاحب ہیں جو کہ ڈی پی او بہاول نگر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. قدوس صاحب بہت شکریہ آپ کا. حضور یہ مقدمہ آپ کے سامنے بریف ہے. ایف آئی آر کٹ گئی ہے، وکیل صاحب بھی بیٹھی ہیں، فیملی بھی بیٹھی ہے. 5.5 مہینے سے قدوس صاحب جب بچی نہ مل رہی ہو، بیٹی 10 سال کی نہ مل رہی ہو، تو یہ پوچھنا تو بنتا ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے. جی بالکل بنتا ہے. اس میں ود آؤٹ اینی ڈیلے جس وقت اس بچی کی کڈنیپنگ کا، ابڈکشن کی ہمیں انفارمیشن ملی، اسی وقت ہم نے ایف آئی آر لانچ کی انڈر سیکشن 363 پی پی سی. جی. اس کے بعد ہم نے گاؤں کے گرد و نواح میں پورے تھانے کو بلکہ پورے سرکل کو لگا دیا. ایس پی انویسٹیگیشن ادھر چلے گئے، ایس ڈی پی او ادھر چلا گیا. ہر لحاظ سے سرچ کی کہ خدا نہ خواستہ کسی نے ریپ کر کے. تو بہرحال وہ بچی ہمیں نہیں ملی. گاؤں والوں نے بھی ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا، وہ بھی سرچ کرتے رہے. اس میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 6 ماہ کے دوران بہاول نگر میں تقریباً 25 کیسز ہوئے ابڈکشن پبلک کڈنیپنگ کے. الحمدللہ تمام کیس ورک آؤٹ ہو گئے سوائے اس ایک کیس کے. قدوس صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا کراچی کے اندر یا کوئٹہ کے اندر تو کوئی شخص نہیں ہو سکتا جو کہ 51 فتح میں آئے اور ان کی بیٹی کو 10 سال کی بیٹی کو کڈنیپ کرے. ہوگا تو کوئی وہی جو جاننے والا ہو.
میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ پچھلے 10 سال کے دوران اس طرح کے تمام کریمنلز جو کڈنیپنگ میں، ابڈکشن میں، سیکسول اسالٹ میں ملوث رہے، ہم نے ان کی لسٹیں تیار کی اور ایک ایک بندے کو ہم نے انٹروگیٹ کیا. ہم نے آئی ٹی کے لیے ایک اسپیشل ٹیم بنا دی جو آئی ٹی پہ کام کر رہی ہے اور ابھی بھی کام کر رہی ہے. ہمارے ابھی بھی 3-4 یہ جو ہیں ٹارگٹس ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم 1-2 دن میں انٹروگیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد بچی کی تصویر ہم نے ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس میں بھیجی کہ کہیں اس طرح کی بچی ملی ہو. اے جی ہومز میں ہم نے لیٹر لکھا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو ہم نے لیٹر لکھا اور ہم نے اپنے بندے بھی بھیجے کہ بچی کو تلاش کیا جائے. اس میں اور ایجنسیوں کو شامل کیا جا سکتا ہے بیگ صاحب؟ جی پلیز. اس میں اور ایجنسیوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے انٹیلیجنس کے لیے؟ اور ایجنسیز پہلے بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹو ہیں، کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں، لیکن میں نے ایک اسپیشل لیٹر بھی لکھ دیا ہے اس میں ایک جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی جائے. دیکھیں سر، ان کی بچی نہیں مل رہی اور یہ واقعی پریشان ہے اور ان کی ایگنی کا اندازہ ہمیں ہے، ہمارے اپنے بھی بچے ہیں. اچھا، آپ کو لگتا ہے جے آئی ٹی بن جائے گی؟ بالکل بن جائے گی جی، بالکل بنے گی. اچھا، اس میں پھر انہوں نے اپنے کچھ رشتہ دار، ایک کاشف ہے اس کا بردر ان لا ہے جی کمپلیننٹ کا، شاہ سوار ہے، ان پہ انہوں نے شک کا اظہار کیا کیونکہ ان کی فیملی کے اندر بھی کچھ ڈسپیوٹس ہیں. ٹھیک، ہم نے ان کو شامل تفتیش کیا، رکشہ ڈرائیوروں کو شامل تفتیش کیا کیونکہ اس کا والد خود بھی رکشہ چلاتا رہا اور رکشہ والے کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہے، تو ہم نے ان کو بھی شامل تفتیش کیا. پلس گاؤں کے ارد گرد جو فیکٹریز تھیں، جو سکولوں کے چوکیدار تھے، ہم نے ان کو کیا، ایڈکٹس کو کیا، جادو ٹونا کرنے والے لوگوں کو کیا، کچرا اٹھانے والے لوگوں کو کیا. تو صاحب یہ پھر مطلب آپ کی طرف سے نہ ہی سمجھیں؟ نہیں، کیوں آپ نہ سمجھیں، کیوں نہ سمجھیں جی. ٹھیک ہے جی، ابھی ہماری 3 ٹیمز ہیں جو اس پہ دن رات کام کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کیس بہت جلد ورک آؤٹ ہوگا. قدوس صاحب، آپ کو ابھی کیا امید ہے کہ آپ کہاں تک بریک تھرو کر سکتے ہیں، کتنے عرصے میں انشاءاللہ؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت جلد ہوگا. کوئی ڈیفینیٹ ٹائم تو میں نہیں دے سکتا. دیکھیں نا جی، کیسز 24 گھنٹے میں بھی. آپ اس کو بلائنڈ کیس تو نہیں سمجھتے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. میں اس سے بلائنڈ دیکھیں، اس میں کوئی نہ کوئی کلو ضرور ملے گا. یہ جو فیملی ہے، ہم بار بار ان کو ریکویسٹ کرتے رہے ہیں. میں نے بھی ان کے گاؤں کو وزٹ کیا. وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سر، ٹھیک ہے نا جی، وہ کوئی شہر کا ایریا نہیں ہے. اچھا، ادھر ہمیں کوئی آئی وٹنس اس طرح کا ابھی تک نہیں ملا کہ جس نے بچی کو دیکھا ہو کسی کو ابڈکٹ کرتے ہوئے. قدوس صاحب ایک سیکنڈ میرے ساتھ رہے گا. وکیل صاحب اس ساتھ ہیں. وکیل صاحب آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں ڈی پی او صاحب سے؟ ڈی پی او صاحب سے میں خود بھی ملا ہوں جی، بہت مہربان ہیں، لیکن اس میں جو میری ریکویسٹ رہی ہے ان سے، میری 20 دن پہلے بھی ملاقات ڈی پی او صاحب سے ہوئی ہے. ہماری سمپل ڈیمانڈ تھی کہ ڈسٹرکٹ بہاول نگر جو پولیس ہے اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس کیس کو سالٹ آؤٹ کر سکے. ہم نے ریکویسٹ ان سے کی تھی کہ آپ اس میں جو آئی بی ہے، جو سی ٹی ڈی ہے یا دوسری جو ایجنسیز ہیں، ان کو بھی ہائی پروفائل کیس کے طور پر لیا جا سکے. ایک جو سمپل ایک ایس ایچ او ہے یا جتنے ہمارے ضلع بہاول نگر جو ہے اس کے پاس وسائل ہیں، ڈی پی او صاحب بھی بہتر جانتے ہیں، اس وسائل کے ساتھ یہ جو بچی ہے اس کو بازیاب کرانا بہت مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. قدوس صاحب، آپ نے وکیل صاحب کی بات سنی، رانا عامر صاحب کی؟ جی میں نے یہ بات سنی. یہ جو ایجنسیز کے لوگ ہیں، سی ٹی ڈی والے، آئی بی والے، اسپیشل برانچ والے، ان سے ہم آلریڈی وہ انفارمیشن انٹیلیجنس کلیکٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابھی تو ہم نے فارملی ریکویسٹ بھی کر دیا کہ ان کو. قدوس صاحب، آپ کی پروفیشنل ججمنٹ میں اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ سر، اس میں یہ دیکھیں، کمیونٹی کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، والدین کو بھی اپنے بچوں کا خیال کرنا چاہیے. میں نے قصور میں زینب کیس کی جے آئی ٹی میں بھی میں شامل تھا، ٹھیک ہے جی. اب پلس یہ جو چونیا میں چائلڈ ابیوز کے کیسز ہوئے ہیں اس جے آئی ٹی میں بھی تھا. تو ہم نے یہی دیکھا کہ جو والدین نگلیکٹ کرتے بچوں کا، والدین کو بھی خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا سر. تو وہ ہے، لیکن ہماری طرف سے یہ پوری ایفرٹ ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو ورک آؤٹ کریں گے. اور یہ جو وکیل صاحب کی یہ بات ہے کہ بہاول نگر پولیس کے پاس وسائل نہیں ہے، وسائل ہمارے پاس بالکل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بہاول پور کی جو آئی ٹی کی ٹیم ہے ان سے بھی ہم
ان کے ساتھ بھی ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, وہ بھی ہمیں اسسٹ کر رہے ہیں. قدوس صاحب ہمیں قدوس بیگ صاحب آپ سے صرف امید نہیں ہے, ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم اس کیس کو فالو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور بڑی امید ہے کہ آپ کی طرف سے اچھی خبر آئے گی. چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے بھی ہم نے رابطہ کیا, ڈارک ویب سائٹس بھی آپ کی نظر میں ہے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی کوئی ایسی خبر ہمیں ملے